کہ جو شخص اپنے مالک اپنے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا ونہا النفس عن الہوا، اور اس نے اپنی خواہشات کو روک لیا، اپنی خواہشات کی پیروی سے بندہ باز آیا، جس نے خواہشات کو ترک کیا اور اللہ کے حکم کو مانا، اپنے نفس کی بات کو چھوڑ دیا اور اپنے خدا کی بات کو مانا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا، اور اسے یہ بات پیش نظر رہی کہ میں نے کل جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے مالک کے دربار میں نے جانا ہے، اور ہر چیز کا حساب و کتاب مجھ سے لیا جانا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب، ایک ایک منٹ کی بات، ایک ایک سیکنڈ کی بات کھل کے میرے سامنے آئے گی۔ تو وہ بندہ ڈرا، خوف زدہ ہوا، اور اپنی خواہشات نفس کو اس نے ترک کیا، اپنی تمناؤں کو اس نے چھوڑ دیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو رب کائنات فرماتا ہے ہم جنت کو اس کا ٹھکانہ بناتے ہیں، اسے جنت عطا کرتے ہیں، جو یہاں رہ کے اپنے خدا سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کے حضور حساب و کتاب سے اس کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، اس کی فکر غلط ہو جاتی ہے، اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں، اور وہ گناہ کو ترک کرتا ہے، گناہ سے رکتا ہے، تو رب ذوالجلال اسے جنتیں عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جوان 5 وقت کا نمازی جو مسجد نبوی میں آ کے نمازیں ادا کرتا تھا، تو ایک دن وہ نوجوان نماز کے لیے نہیں آیا، دوسرا دن بھی آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تیسرے دن پھر یہی کیفیت اور حالت تھی کہ وہ شخص نماز کے لیے نہیں آیا، وہ جوان نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہوا۔ تو آپ نے اس کا پتہ کروایا کہ جاؤ فلاں جوان جو اپنی ہر نماز میرے ساتھ یہاں مسجد نبوی شریف میں با جماعت ادا کرتا تھا، اس کا پتہ کر کے آؤ کہ وہ کہاں گیا۔ لوگوں نے جا کے پتہ کیا تو اس نوجوان کے والد نے کہا جی میرے بیٹے کو تو 3 دن ہو گئے وہ فوت ہو چکا ہے، وہ مر گیا ہے، وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ اس جان کو چھوڑ کر اگلے جان کی طرف چلا گیا ہے۔ تو آپ بڑے خفا ہوئے، آپ نے اس کے باپ سے کہا کہ تو نے مجھے اس کے جنازے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ وہ پکا نمازی تھا، وہ نوجوان شخص کی جوانی اللہ کے گھر میں گزرتی تھی، بڑا باعمل اور خوبصورت انسان تھا، وہ بڑا پاکیزہ زندگی اور جوانی والا وہ بچہ تھا، تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کو اور بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں مملکت کے، لوگوں کے معاملات کو حل کرنا سننا ہوتا ہے، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دوں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ میرا بیٹا جب آپ کی طرف جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو وہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا جوان تھا، اس پہ راستے میں ایک عورت فدا ہو گئی، عاشق ہوئی، تو اس نے بڑے جتن کیے کہ کسی طرح اس نوجوان کو اپنے دام میں پھنساؤں، اپنے جال میں، اور اس کے ساتھ غلط کام کروں۔ تو وہ ہر بار جاتی بار بھی اور آتی بار بھی پہلو اور دامن بچا کے نکل جاتا۔ تو آج سے 3 دن پہلے اس نے اپنے غلام کو باہر راستے میں کھڑا کیا اور کہا کہ جب وہ جوان گزرے تو اس سے کہنا کہ مجھے بوجھ اٹھوانا ہے، کوئی گٹھڑی اٹھانی ہے، میرے ساتھ تعاون کرو اور اندر آؤ، کچھ مجھے ہیلپ آؤٹ کر دو تاکہ میں اپنا سامان اٹھا لوں۔ تو کسی طرح سے اسے اندر لے کے آنا ہے۔ تو اس عورت کے خادم نے میرے بیٹے کو بلایا کہ آؤ تھوڑا سا میرے ساتھ ہاتھ بٹانا، ایک گٹھڑی بڑی وزنی ہے، میں اٹھا نہیں سکتا، تو مہربانی کرو وہ میرے سر پہ رکھاؤ۔ تو جب میرا بیٹا اندر گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا، عورت سامنے آئی اور اس عورت نے آ کر اتنا کہا کہ بات یہ یا تو میرے ساتھ برائی کرو اور یا پھر یہ کہ میں لوگوں کے اندر وبیلا مچا دوں گی کہ اس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، یہ میری عزت لوٹنے کی نیت سے یہاں آیا، میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ جوان میرے گھر میں گھسا
اور میرے ساتھ زیادتی اور میرے ساتھ بدکاری کرنے کے ارادے سے آیا. باپ حضرت عمر فاروق کہانی سنا رہا تھا کہ میرا بیٹا اتنا اللہ کے خوف سے گھبرایا اور ڈرا کہ وہ وہیں خوش ہو گیا. وہ وہیں گر پڑا تو عورت نے اپنے غلام سے کہا اسے اٹھاؤ دروازے پہ پھینکو. اس کا کیفیت اور عالم یہ کہ یہاں میرے گھر میں آ کے بے ہوش ہو گیا, کہیں اس کا قتل مجھ پہ نہ پڑ جائے, تو جلدی کرو اسے اٹھاؤ اور اس کے گھر پہنچا کے آؤ. غلام نے میرے بیٹے کو اٹھایا اور میرے دروازے کے سامنے دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں نکلا تو میرا بیٹا, میں حیران ہوا کہ میرا بیٹا درست اور صحیح ایمان ادا کرنے گیا اور آج کس کیفیت میں لوٹا ہے. کیا ہے اس نے کہا ابا جی اس عورت نے مجھے گناہ کی طرف بلایا, مجھ سے بدکاری کرنا چاہی, میرے ساتھ اپنا منہ کالا کرنا چاہا, میں اللہ کے خوف سے کام پر بے ہوش ہو گیا. مجھ پہ اللہ کا خوف اور لرزہ طاری ہوا. اللہ کی بارگاہ میں جانے کا تصور میرے دل و دماغ کے اندر آیا کہ میں یہاں اگر گناہ کروں گا تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا, اپنے خدا کے دربار میں نے جانا ہے. میں ڈر گیا اور یہ کیفیت ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا اور وہ اٹھا کے مجھے یہاں پھینک گئے. تو باپ کہنے لگا میرا بیٹا اس حادثے سے جاں بر نہ ہو سکا, نکل نہ سکا, اس کے دل و دماغ کے اوپر حاوی اس لیے میرا بیٹا اوپر پہنچا گیا ہے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں پہنچے تو آپ رب کائنات کے دربار سے خوف زدہ ہوتا ہے, کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ پہنچے, بعد جب اس سے پوچھا تم ڈرے تھے خدا سے, اللہ کی بارگاہ سے خائف ہو کر تم نے گناہ کو چھوڑا تھا اور اس عورت کے ساتھ بدکرداری نہیں کی تھی, زنا اور غلط فعل نہیں کیا تھا, تو کتنی جنتیں ملی. تو جوان کہتا ہے مجھے ایک نہیں اللہ نے 2 جنتیں دی. خوف, اللہ کے خوف میں زندگی گزارنا سیکھیے, دنیا کی بے ثباتی پہ نظر رکھیے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے, اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے, اللہ کے حضور ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا. اور جس شخص کا یہ ایمان ہو جائے, یہ عقیدہ ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اس کے دماغ کے اندر, اس کے دل کے اندر یہ تصور قائم رہے کہ یہ دنیا فانی میں یہ فنا ہونے والی ہے, برباد ہونے والی ہے, اور میرے ایمان کا حصہ ہے بالآخرت هم یوقنون, کہ آخرت پہ ہم ایمان رکھتے, ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے, اور اللہ ہم سے ہر چیز کا حساب لے گا, اللہ ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا. اور خوش نصیبوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور بدبختوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جس انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور راسخ ہو جائے تو انسان کبھی بدکاری کے قریب نہیں جاتا. پھر ایسے شخص کی چاہے جلوت ہو یا خلوت ہو, دن ہو یا رات ہو, تنہائی ہو یا دوستوں کی بزم اور محفل ہو, وہ جہاں بھی ہو اپنے خدا سے ڈرتا ہے. وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا, وہ غلطی نہیں کرتا. کیوں؟ اسے پتا ہے میرا خدا, میرا اللہ مجھے
دیکھ رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تم نے غفلت کیوں کی؟ جب یہ تصور راسخ ہو تو پھر انسان ایک چرواہے کو دیکھا جو بکری اور بھیڑیں چرا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میں اس کا امتحان لیتا ہوں، مطلب پوچھتا ہوں، اس کو آزماتا ہوں یہ کتنا ایماندار آدمی ہے۔ تو آپ اس چرواہے کے قریب گئے اور اسے کہا کہ بکری بیچنی ہے؟ اس چرواہے نے جواب دیا حضور یہ بکری ہے میری نہیں، میں غلام ہوں، بکریوں کا مالک کر دوں۔ تو آپ نے اس سے کہا مالک کون تجھے دیکھ رہا ہے؟ مالک کون سا تیرے قریب اور پاس ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو اس کی بکری کو اجازت کے بغیر فروخت کرے گا؟ اس نے جا کے کیا کسی کام لینا تو مر گئی، تم اتنا کرو گے تو تمہارے اتنے پیسے کام آ جائیں، میں قیمت دینے کو تیار ہوں۔ آج میں ویرانے میں بکری تمہیں فروخت کر دوں اور اپنے مالک کو دھوکہ دوں، اس دنیا کے مالک کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس چرواہے بھیڑیے کی بات کو سن کر بڑے روئے اور فرمانے لگے میں امید رکھتا ہوں یہ کلمہ تجھے یہاں بھی بچائے گا اور یوم قیامت رب کی بارگاہ میں بچائے گا۔ بھیڑوں کا چرواہا میں نے نہیں دیکھا کہ جو جنگل میں کھڑا ہے جہاں مالک نہیں دیکھتا اور خدا سے پھر بھی ڈر رہا، اپنے مالک کا خوف، اپنے خدا کا خوف اس کے دل و دماغ میں پھر بھی ہے کہ کوئی انسان مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا تو مجھے دیکھتا ہے، میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا اور حساب و کتاب کا تصور ہمارے ذہن کے اندر ہو تو ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، ہر لمحے پہ ڈر لگتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ایک شخص ایک عورت پہ عاشق ہو گیا، اس نے بڑی کوشش کی کہ میں اس تک رسائی حاصل کروں لیکن پہنچ نہ سکا۔ ایک بار ایک قافلہ نکلا، وہ عورت بھی اسی قافلے میں گئی تو وہ بندہ بھی سامان اٹھا کے قافلے کے پیچھے چل پڑا۔ جب رات ہوئی تو پڑاؤ کیا، وہ دیکھتا رہا کہ اس کا خیمہ کون سا ہے، اس کا پڑاؤ کہاں ہے۔ جب سارے راستے والے قافلے والے سو گئے مسافر، تو اٹھا اور اس کے خیمے میں جا پہنچا، تو جا کے اس عورت کو جگایا اور کہا کہ میں تجھ پہ فدا فریفتہ ہوں، میں تجھ پہ عاشق ہوں، میں تیرے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو عورت بڑی جنان نے کہا خواہش کو پورا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، دیکھ کے آؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ لے، تم بھی بدنام ہو جاؤ، میں بھی بدنام ہو جاؤں، عزت ہاتھ میں مل جائے، ہماری رسپیکٹ ختم ہو جائے گی، لوگ ہمیں تانے دیں گے، تم جلدی سے جاؤ دیکھ کے آؤ، کوئی دیکھنے والا اور جاگنے والا تو نہیں۔ بڑا خوش ہوا کہ کام کر کے دوڑا گیا، اس نے پورے قافلے کا چکر لگایا اور جلدی جلدی دوڑ کے آیا تو آ کے کہنے لگا کوئی نہ دیکھنے والا ہے نہ جاگنے والا ہے، اب بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ وہ عورت بولی اتنا بتا، کیا خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا خدا بھی سو گیا ہے؟ کیا وہ جو حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کی صفات کا مالک ہے، کیا وہ بھی سو گیا؟ کیا تو یہ سمجھا کہ رات کے اندھیرے میں دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے، تو کیا خدا بھی نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ امام غزالی فرماتے ہیں جب اس عورت نے اس کی بات کی، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آیا، خدا کا ڈر طاری ہوا تو معافی مانگی اور کہنے لگا مجھے معاف کرنا، میں آیا تو غلط نیت سے تھا لیکن تیری بات نے میرا دماغ، تیرے ان کلمات نے خدا ہمیں دیکھتا ہے،
ہر وقت وہ ہماری طرف متوجہ رہتا ہے، ہم اس کی نگرانی میں ہیں۔ اس چیز نے میرے دماغ کے بند دریچوں اور دروازوں کو کھولا ہے۔ اب میں گناہ نہیں کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا۔ اس کی موت ہوئی تو کسی نے پوچھا بتاؤ معاملات کیسے رہے قبر کے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچایا۔ میں ڈرا تھا اپنے خدا سے کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب میں نے ایک گناہ اللہ کے ڈر سے چھوڑا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ ایک بار میں ڈرا تھا رات کی تنہائی میں خدا کی ذات سے کہ کوئی دنیا والا مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا مجھے دیکھتا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آج ہمیں اپنی زندگی کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم دن کے اجالوں میں گناہ سے ڈرتے ہیں لیکن رات کے اندھیروں میں خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں اور دوستوں کی محفل میں تو گناہ نہیں کرتے، وہاں بڑے ہم پارسا متقی بن جاتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو ڈیووٹ شو کرتے ہیں کہ میرے جیسا وراث شخص کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب رات کے اندھیروں میں جاتے ہیں، جب تنہائیاں ہوتی ہیں، وہاں ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، وہاں ہم ہر گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور تصور کیا ہے کہ کوئی بندہ تو نہیں مجھے دیکھ رہا، کوئی دوست مجھے نہیں دیکھ رہا، اب میں ہوں اور میری تنہائی ہے، اب میں تنہا اکیلا بیٹھ کے چاہے جو کچھ کرتا رہوں، چاہے جیسے گناہ بھی کرتا رہوں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کوئی اور دیکھنے والا نہ بھی ہو، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے ہم وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اگر انسان اللہ کے خوف میں زندگی گزارے تو دنیا سے انسان جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے، اور دنیا کی بے ثباتی پہ انسان غور و فکر کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبروں کی جا کے زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، یہ قبریں تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں، یہ قبریں تمہیں اللہ کے حضور پیشی یاد دلاتی ہے کہ تم نے خدا کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو قبرستان ضرور جایا کر، اور وہاں جا کے دیکھا کر کہ کتنے بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں، کتنے بادشاہ تھے جو اس مٹی کی نظر ہو گئے، کتنے شہنشاہ تھے جو ان کال کوٹھڑیوں میں آ کے پڑے ہیں، کتنے خوبصورت لوگ تھے جو اس مٹی کی نظر ہوئے، خاک کے اندر خاک بن گئے، کتنے لوگ ناز نخروں والے تھے جن کو ایک پل بھی کوئی دنیا میں نہیں رکھ سکا، انہیں اٹھایا اور قبرستان پہنچایا، قبروں کی زینت کر گئے، اور پلٹ کے کبھی پھیرا بھی نہیں ڈالا، چکر بھی نہیں لگایا کہ کون کون یہاں پڑے ہیں، کون کون یہاں آرام کر رہے ہیں، کتنے کتنے حسین اور مالدار لوگ یہاں آئے پڑے ہیں جو دنیا میں رہ کے یہی سمجھتے تھے کہ شاید میں بڑا اہم ہوں، میں بہت بڑا انسان ہوں۔ فرمایا ان قبروں کو جا کے دیکھا کرو، یہ تمہیں تمہاری حقیقت اور آخرت یاد دلائیں گی کہ آج باپ دادا آئے پڑے ہیں، دوسرے آئے پڑے تو کل میں نے بھی آ جانا ہے۔ تو قبرستان انسان عبرت کے لیے جائے، اس لیے جائے کہ جا کے دیکھے تو صحیح کتنے بڑے لوگ تھے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے، جو بندوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جنہیں اپنی مال و دولت کا بڑا مان تھا، جنہیں اپنے روپے پیسے پہ بڑا ناز تھا، اپنی لوگوں کے ساتھ تعلقات پہ بڑا ناز تھا انہیں، لیکن آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑتا، دیکھتا بھی کوئی نہیں کہ اس قبر کے اندر کون پڑا ہے۔ ابن سماک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قبرستان جاؤ تو قبروں کی خاموشی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، قبرستان کا سناٹا تمہیں کئی غرور میں مبتلا نہ کر دے، قبروں کا بالکل اوپر سے ایک جیسے ہونا یہ تمہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے۔ تم نہیں جانتے کہ ان قبروں کے نیچے کیا چل رہا ہے، ان قبروں کے اندر کیا ہے، کہیں دوزخ کا عذاب ہے تو کہیں اللہ کی رحمت ہے، کہیں آگ کے بڑے بڑے الاؤ دیکھ رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور کہیں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ قبروں کے اندر جا کے یہ نہ سمجھو کہ بڑا سکون ہے، قبر والوں کو بڑا آرام ہے۔ فرمایا یہاں آ کے عبرت پکڑ، یہاں آ کے سمجھ۔ آپ خود سوچیے، ہمارے اب دیکھتے دیکھتے کتنے بڑے بڑے لوگ، امیر کبیر لوگ چلے جاتے ہیں،
قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں. کیسے کیسے ایکٹر ایکٹریس ہوتے ہیں جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. کیسی کیسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں. جن کے کنسرٹ اور شو میں حصہ لینے کے لیے لوگ سفر بھی لمبا لمبا طے کرتے ہیں. لیکن قبروں میں جا کے دیکھ ان کی حقیقت کیا ہے. ان کی طرف کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا, دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ان کے گل بدن جسم کو, نازنین جسم کو وہاں قبر کی مٹی کھا گئی. کہاں گیا ان کا حسن, کہاں گئی ان کی پاپولیرٹی, کہاں گیا ان کا شہرہ, کہاں گئے ان کے دوست, کہاں گئے ان کے ساتھی سنگی, کہاں گئے ان پہ مار مٹنے والے. آج قبروں میں کیوں نہیں آتے؟ تو آج ان کے ساتھ قبر میں کیوں نہیں کوئی داخل ہوتا؟ وہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا, ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا. وما حاصل حیات الدنیا الا لعب و لہو. رب کائنات فرماتا یہ کھیل تماشا ہے. ان الدار آخرت علیہ حیوان. فرمایا آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے, آخرت کا ٹھکانہ اصل ٹھکانہ ہے. یہ تو کھیل تماشا جسے تم نے حقیقی زندگی سمجھا ہے. دو طرح کی زندگی ہمارے سامنے رکھی گئی, ایک دنیا کی, ایک آخرت کی. دنیا کی بے ثباتی کو, دنیا کی فنائیت کو قرآن نے بھی کھل کے بیان کیا, حدیث نے بھی کھل کے بیان کیا, اللہ نے بیان کیا, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. اور آخرت کی حقیقت کو اور ابدیت کو بھی قرآن و سنت نے کھل کے بیان کیا ہے. سب کچھ واضح کر دیا ہے. یہ زندگی تمہاری بس ان قریب ختم ہونے والی ہے. ان قریب تم اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹو گے, اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف لوٹو گے, اپنے ابدی گھر کی طرف لوٹو گے. یہ دنیا تمہارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے, تمہارا اصلی ٹھکانہ آخرت ہے. وہ اینڈ لیس لائف تمہاری جس کا انت انتہائی نہیں ہے, وہ زندگی حقیقی زندگی رب کائنات فرماتا ہے. یہ تو غرور ہے سارا جس پہ میں ناز کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مال انسان کا 3 طرح کا ہے, رزق انسان کا 3 طرح کا ہے. ایک وہ جو انسان کھا جاتا ہے دنیا میں رہ کر, دوسرا وہ جو انسان استعمال کر جاتا ہے, اپنے استعمال اور یوز میں لاتا ہے اور اس کو پرانا کر دیتا ہے, اور تیسرا وہ رزق اور مال جو اللہ کے راستے میں دے کے آخرت کے لیے بچا لیتا ہے. فرمایا باقی تو لوگوں اور ورثاء کا مال ہے, باقی تو دوسروں کا مال ہے. لوگ دوسروں کے لیے مال بڑا اکٹھا کرتے ہیں, اپنے لیے کچھ نہیں کرتے, اپنے لیے کچھ جمع نہیں کرتے, اپنے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کرتے کہ اس مشکل وقت میں کام آئے گا, اس اوکھے ویلے میں کام آئے گا. تو یہ دنیا چند سالوں کی دنیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میری اوسطاً میری امت کی عمر 60 سے 70 سال, بس یہی عمر ہے. کوئی ہوگا جو نکلے گا, اس پہ جاتے جاتے انسان رائے ملک عدم ہو جاتا ہے, اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف جاتا ہے. اور کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جاندی واری ڈرونا بنیوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, جنہ خاطر تو پاپ کمائے کتھے گئے تیرے گھر دے. کہاں گئے جن کے لیے مال جمع ہی کرتا رہا, جن کے لیے حرام بھی کمایا, جائز ناجائز سارا ہی کمایا, اللہ کی نافرمانیاں کی, سرکار کی سنت اور طریقے کو چھوڑا, وہ پلٹ کے بھی نہیں جاتے وہاں. سارے آئے چند لمحات کے لیے غم کا اظہار کیا اور پھر چھوڑ کے اپنی دنیا میں مگن ہو گئے, پھر اپنی دنیا میں لگ گئے. شیخ الاسلام والمسلمین بابا صاحب فرماتے ہیں کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے بھی گئے, کوڑے سودے کر کے خود قبری جا پائے. قبرستان کی زینت ہو رہے لوگ, قبرستانوں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی, ہماری غفلت ختم نہیں ہو رہی. ہم اپنے خدا کے حضور پیش ہونے سے نہیں ڈر رہے, اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نہیں ڈر رہے کہ وہ ہم سے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا, ایک ایک مرحلے کا حساب لے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اتنا روتے تھے اور کہتے تھے کاش میں ایک تنکا ہوتا,
اور مجھے کوئی جلا دیتا، کاش میں ایک درخت ہوتا، انسان نہ ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا، کاش میں ایک گھاس ہوتا، جانور مجھے کھا جاتے اور میرا معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن میں انسان بنایا گیا ہوں اور مجھ سے اللہ کی بارگاہ میں حساب لیا جائے گا، مجھے خدا کے حضور پیش کیا جائے گا۔ تو ابو بکر بڑا ڈرتا ہے، ابو بکر بڑا خوف زدہ ہوتا ہے، آنسو آتا ہے اس بات پہ کہ شاید کل کیا بنے گا، کل کیا بنے گا۔ اپنے اندر فکر آخرت کو بیدار کیجئے، اپنے اندر اپنی قبر کو رکھیے، اپنی موت کو اپنے سامنے رکھیے، رب کے دربار میں جانے کا تصور اپنے ذہن میں ہمہ وقت حاضر رکھیے کہ آج دنیا میں ظلم کریں گے، دنیا میں گناہ کریں گے، دنیا میں حرام پیسہ کھائیں گے، دنیا میں بدکاری کریں گے، دنیا میں شراب نوشی کریں گے، دنیا میں والدین کی نافرمانی کریں گے، تو ہمیں اللہ کے حضور جا کے حساب دینا ہوگا، اللہ کے دربار میں ہمیں جا کے پیش ہونا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو اکثر یاد کیا کرو، یہ تمہاری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ تمہاری خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، یہ تمہاری تمناؤں کے آگے جا کے بند باندھتی ہے کہ کیا کر رہے ہو، تم نے تو قبر میں چلے جانا ہے، تم نے تو حشر کی طرف اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا ہے۔ موت کو کثرت سے انسان یاد کرنے والا ہو۔ اور میرے آقا فرماتے عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، جس نے اپنی ذات کو قابو میں رکھا اور وہ کام کیے جن کاموں کا اسے مرنے کے بعد فائدہ حاصل ہوگا، جن کاموں کا اس انسان کو قبر کے اندر فائدہ حاصل ہوگا، جن کاموں کا اسے اللہ کے دربار میں جا کے جب کھڑا ہوگا یوم قیامت فائدہ ہوگا۔ فرمایا عقل مند وہ شخص ہے، دنا وہ ہے، سب سے زیادہ زیرک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والا ہو، بڑا احتیاط کے ساتھ قدم رکھنے والا ہو۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس ہتھ کڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس جہیم جیسے ٹھکانے بھی ہیں۔ جب یہ آیت پڑی گی اللہ کے نبی کے اوپر، آمنہ کے لال کے اوپر، تو سرکار رو رو کے بے ہوش ہو گئے، اللہ کے نبی بھی ہوش ہوئے یہ آیت سن کر کہ رب کائنات کہتا ہے ہم نے بیڑیاں بھی تیار کر رکھی ہیں سرکشوں کے لیے، ہم نے گناہگاروں بدکاروں کے لیے جو دنیا کے اندر ہے کہ ہم سے ڈرتے نہیں، ہم نے ان کے لیے جہیم جیسے ٹھکانے بنائے ہیں، انہیں آگ کی ہتھ کڑیاں پہنائیں گے۔ تو جب یہ آیت کریمہ سرکار نے سنی تو اللہ کے نبی بھی ہوش ہوئے۔ جب ہوش میں حضور عرض کی صحابہ نے وجہ کیا ہے، فرمایا مجھے یہ منظر یاد آ گیا تھا، انکالم و جہیمہ کا منظر جب میری نگاہوں کے سامنے آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس لیے بے ہوش ہوا کہ کہیں اللہ کس کو سنا رہا، اللہ مجھے سب سے پہلے بتا رہا ہے میرے حبیب ان کو اعلان کیجئے، ساری خلقت کو اعلان کیجئے، ایسے مراحل سے بھی لوگوں کو گزارا جائے گا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، میرے آقا علیہ السلام کے جب بال تھوڑے سے سفید ہوئے تو ابوبکر اور عمر پاک کھڑے تھے، اللہ کے نبی اپنے کشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، تو جب بال دیکھے تو ابوبکر بولے حضور آپ تو بڑے جلدی بوڑھے ہو گئے، تھوڑی سی عمر میں آپ کے بالوں میں چاندی اور سفیدی آئی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابوبکر مجھے یہ سورہ ہود نے بوڑھا کیا ہے، جس کے اندر سارا کچھ منظرنامہ اللہ نے پیش کیا کہ تم ہمارے دربار میں لائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے، ایک ایک لمحے کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس صورت اور اس جیسی دیگر صور نے، دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، مجھے فکر لائق رہتی ہے۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ بے خوفی کا عالم ہے کہ ہم پتہ نہیں کس خوشنمائی کی جنت میں جیتے ہیں، کون سے تصورات اور خوشنما باتوں کے اندر جینے والے ہیں کہ شاید ہم تو بخشے بخشائے ہیں، شاید ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ پہلے ہی تیار ہو چکا ہے، شاید ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، شاید یہ ایک ایسی خیالی دنیا جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، شاید یہ ایک تصورات تک محدود چیز ہے کہ قبر کے اندر سخت مراحل ہوں گے اور آخرت کے اندر سخت مراحل ہوں گے۔ ہم اپنے خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں لوگ خواب کی زندگی گزار رہے ہیں، جاگیں گے اس دن جب قبر کے نیچے ہوں گے،
قبر کے اندر ہوں گے، مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، اس دن جا کے جاگیں گے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، ایک عالم چلتا جا رہا ہے، دوسرا قریب آتا جا رہا ہے۔ اور اے لوگو، تم دنیا والے نہ بننا، تم دنیا والے نہ بننا، تم آخرت والے بننا۔ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، تم آخرت کے بیٹے بنو۔ اگر تم آخرت والے بن گئے تو اگلی ساری زندگی آسان ہو جائے گی، نہیں تو پہلے مرلے پہ پکڑے جائیں گے۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، جب آپ جنت البقیع جاتے تو وہاں قبروں کو دیکھتے تو اتنا روتے، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے، ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگوں نے ایک بار پوچھا حضور آپ جب بھی قبرستان آتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، بڑا روتے، وجہ کیا ہے؟ باقی معاملات اور مراحل پہ آپ کبھی نہیں گھبرائے، لیکن قبروں کو دیکھ کے آپ اپنا توازن اور اپنا عقل قائم نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ اگلے مراحل میں سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے۔ تو میں جب یہاں آ کے دیکھتا ہوں کتنے میرے دوست تھے، کتنے میرے ساتھی تھے، ساری قبروں کی نظر ہو گئے، اور ڈرتا ہوں کہ میرا معاملہ کہیں قبر میں مشکل نہ ہو جائے، کہیں دشوار نہ ہو جائے۔ میں اس لیے ڈرتا ہوں، اس لیے گھبراتا اور روتا ہوں کہ میرے اللہ تو میری قبر کو سخت نہ کرنا، تو میری قبر کو آسان کرنا، میرے آخری مراحل کو آسان کر دینا، میرے اگلے مرحلے کو، یہ پہلا مرحلہ قبر والا آسان ہو تو میرے حشر بھی آسان ہو جائے گی۔ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ میں قبروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو خیال کرتا ہوں۔ اور عثمان وہ تھے جنہیں میرے آقا نے کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ اس شخص کے خوف خدا، اللہ کے ڈر کا عالم یہ، فکر آخرت کا عالم یہ ہے کہ اپنی قبر کو وہ یاد کر کے روتے ہیں۔ ہسن دے کے رون لے ہوئی تے تینو دتا نہ کسے دلاسا ہو، عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی گت گسیٹن جتھے پرت نہ سکے پاسا ہو، مالک تیتھو لیکھا منگ سیرتی گھٹ نہ ماسا ہو۔ اور میں اس قبر کے مراحل، مجھے فکر آخرت مجھے بے قرار کرتی ہے۔ آج ہمارے دماغ میں آخرت گئی، بھول گئی، نکل گئی ہمارے دماغوں سے۔ ہمارے دماغ میں دنیا ہے، ہمارے دماغ کے اندر سٹیٹس پڑا ہے، ہمارے دماغ کے اندر دولت پڑی ہے، ہمارے دماغ کے اندر بڑا منصب اور مرتبہ پڑا ہے، ہمارے دماغ کے اندر دنیا کا ساز و سامان اور حیات پڑی ہے، اور قبر اور آخرت بھول گئی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ تو چند سالہ زندگی اور وہ ابدی زندگی ہے، وہ آخرت والی اصل زندگی ہے۔ کتنا غافل ہے وہ شخص جو دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کر دے، جو چند سالوں کے لیے ہمیشہ والی زندگی کو برباد کر دے، جو چند روپوں کی خاطر اپنے آپ کو برباد کر لے، اپنی قبر کو برباد کر لے، اپنے حشر کو برباد کر لے۔ وہ بڑا غافل ہے وہ شخص جو دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ برباد کر لے، اپنی آخرت کو خراب کر لے۔ اپنی آخرت کو ذہن میں رکھ کے عمل کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا جنہیں آخرت یاد ہوتی ہے وہ اندھیروں میں جاگا کرتے ہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اور جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں سودا مہنگا ہے، لیکن یاد رکھو وہ سودا تمہیں جنت کی صورت میں ملے گا، جسے راتوں کی تنہائیوں میں انسان حاصل کرتا ہے۔ جسے آخرت یاد ہوتی ہے وہ بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، وہ بندہ غلط کام کے قریب نہیں جاتا، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا کے رکھتا ہے۔ عانف بن قیس کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھلی رات سجدے میں دیکھا، آپ کا سر انور سجدے میں، اور تڑپ تڑپ کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، بے نیاز علی کا معاملہ درست کر دینا، علی نے تیری خاطر دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں، یہ دنیا مجھے خریدنا چاہتی ہے، یہ دنیا مجھے اپنا بنانا چاہتی، میں دنیا کا نہیں بننا چاہتا، میں تیرا بننا چاہتا ہوں، یہ دنیا مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، مجھے دنیا کے سپرد نہ کر، مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔
تو عنف ابن قیس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی یوں تڑپتے تھے جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، اتنا روتے تھے حضرت علی سجدے میں سر رکھ کے، اور اپنے بارے میں فکر مند تھے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھے، اپنی قبر اور حشر کے بارے میں فکر مند تھے، اتنا روتے تھے حضرت علی سجدوں کے اندر سر رکھ کے۔ اور ایک ہماری کیفیت ہے کہ ہمیں کبھی ہماری آنکھ سے آنسو بھی نہیں آیا، کبھی ہمارے دل میں خوف خدا بھی نہیں آیا، کبھی ہمارے دل میں قبر اور حشر کا تصور بھی نہیں آیا، کبھی فکر آخرت بیدار بھی نہیں ہوئی، کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے دنیا میں رہ کے کہ میں نے مر جانا ہے، پتہ نہیں کب میری موت آ جائے، راستے میں جاتے ہوئے مجھے موت آ جائے، گھر پہنچنے سے قبل مجھے موت آ جائے، میں جس منزل کی طرف جا رہا ہوں وہاں پہنچنے سے قبل ہی مجھے موت آ جائے۔ میں تو ایک مہمان ہوں، میرے آقا نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او صابر السبیل، فرمایا دنیا میں یوں رہے جیسے اجنبی رہتے ہیں، یا دنیا میں یوں رہے جیسے مسافر رہتے ہیں۔ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصِّبَاحَ، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، جب شام ہو تو پھر صبح کا انتظار نہ کر۔ تو آج میری ساری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارے اندر فکر آخرت جاگنی چاہیے، ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے حشر کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے خدا سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ یہ احسان کسی پہ نہیں ہوتا، بندہ اپنے ساتھ بھلا کرتا ہے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو کم از کم اپنا تو بن جا، ہمارے نہ بنیے صاحب، اپنے بنیے، دوست اپنی فکر کیجئے، ورنہ کوئی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، کوئی آپ کے ساتھ حشر میں آپ کا مونس و ہمدم نہیں بنے گا۔ یہ دنیا کے رشتے تو کچے دھاگوں سے بھی جلدی ٹوٹ جائیں گے، یہ دنیا کے رشتے تو پل بھر میں ٹوٹیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن بندہ ابھی باپ سے بھاگے گا، اخی بھائی سے بھاگے گا، بنی اولاد سے بھاگے گا، صاحبتہ ہی اپنی لائف پارٹنر سے بھاگے گا، بیوی سے ہی بھاگے گا۔ تم کون ہو جو میرے پاس آئے ہو؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، مجھے اپنی پڑھی ہے، تم اپنا حساب دو، تم اپنی معاملات کو سے گزرو، مجھے اپنا معاملہ سیدھا کرنے دو۔ یہ ہے حقیقت دنیا، یہ ہے رشتوں کی حقیقت، کہ جو ایک پل میں ایک دوسرے سے جدا اور ختم کر دیے جائیں گے، اور ہر انسان کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ تو یہ نہ ہو کہ قبر میں جائیں پھر آنکھ کھلے، فائدہ تب ہے جب یہاں آنکھ کھل جائے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، رب کائنات فرماتا ہے جو ڈرا خدا سے، اپنے آپ کو اس نے کنٹرول کیا، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو دبایا اور اللہ کے حکم پہ چلا، ان کی اللہ کی اطاعت کی اور سرکار کی اتباع کی، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، پھر ہم اسے جنت عطا کرتے ہیں۔